الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کی فرضیت میں دو چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ صرف ہم پر ہی مشقت کو قائم نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلی امتیں بھی روزوں کی فرضیت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے قلب میں ایک تسلی پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہ مشقت والی عبادت ایسا نہیں ہے کہ امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص کی گئی ہو، بلکہ اس مشقت میں دوسروں کو بھی مبتلا کیا گیا ہے۔ تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی مصیبت کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ دوسرے بھی اس ہی مصیبت میں گرفتار ہیں تو اس کا پریشر ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ صرف محلے میں آپ کے گھر میں آگ لگے تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، سب سکون سے ہیں آپ آزمائش میں، اور پورا محلہ ہی جل جائے، ہر ایک رو رہا ہے، پریشان ہے، تو پھر آپ کو اتنی اپنی پریشانی محسوس نہیں ہوگی، آپ کہیں گے یار دوسرے بھی بیچاروں ان کا بھی نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ برعکس رکھا ہے۔ پچھلی امتوں کو شدید آزمائشوں میں مبتلا کیا، اس امت کو آسانیاں عطا کی ہیں۔ جیسے پہلے دور میں قربانی خود نہیں کھا سکتے تھے، جانور قربان کر کے آپ رکھ دیں گے کسی جگہ، آسمانی آگ اس کو جلا دے گی، وہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، ہم کھا سکتے ہیں۔ پہلے دور میں کفار پہ حملہ کرتے تھے، جو ان کا مال ہاتھ میں آتا تھا جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے آسمانی آگ اس کو جلاتی تھی، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پہلے اگر کوئی اپنے عبادت خانے کے علاوہ کہیں دور ہے اور عبادت کا وقت آ گیا تو وہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتا، چاہے کئی میل دور چلنا پڑے، عبادت خانے میں جاؤ، وہاں جا کر عبادت کرو۔ اور ہماری امت پر آسانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جب نماز کا وقت آئے تو جہاں چاہے نماز پڑھو۔ ایسے ہی پچھلی امتوں میں صرف پانی سے طہارت حاصل ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کی نعمت بھی دی، مٹی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مٹی اور پاکی بظاہر ان دونوں میں منافات ہے، کہ مٹی تو آلودہ کرتی ہے نہ کہ صاف ستھرا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی آسانی کے لیے مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دیا۔ پہلے دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اگر رات میں گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر من جانب اللہ وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ہر گناہ کا ایک کفارہ ہوتا تھا۔ جیسے گو سالہ کی پوجا کی ان لوگوں نے، بچڑے کو معبود بنایا، تو سزا یہ ہوئی کہ اپنوں کو قتل کرو، تو رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو مارا۔ ایسی ہفتے کے دن انہیں شکار کرنا منع تھا، مچھلی کے شکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کر لیا بنی اسرائیل نے، ایک گروہ نے، تو حکم ہوا کہ ان کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں اور دیکھیں جس نے شکار کیا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ہلاک کریں۔ ایسی اگر جسم پر یا کپڑے پر پیشاب لگ جایا کرتا تھا تو اتنا حصہ کاٹنا واجب تھا، اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکو، پاک نہیں کر سکتے، اتنا حصہ بدن کاٹو۔ ہمارے یہاں آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر ہوتا ہے پینٹوں میں ہمارے نوجوانوں کا، تو یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، عذابات قبر کا بڑا سبب ہے، لیکن اللہ نے ایک آسانی بھی دی ہے کہ اگر پہلے معلوم نہیں تھا، ندامت ہے، شرمندگی ہے، انسان توبہ کر لے، کپڑا دھو لے، بدن کو دھو لے، بدن پاک و صاف، اور کپڑا دوبارہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت پر آسانیاں بہت ہیں۔
تو اب جب یہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا تو بظاہر ایسا لگا کہ ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت بالغہ سے بتایا یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کی گئی ہے، لہذا خوش دلی سے اس کو قبول کرو۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں اشارہ فرمایا کہ روزے رکھنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والے فائدوں یا نقصانات سے بالکل پاک و صاف، ہم نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کام مت کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ یہ کام کریں اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جیسے ہم اپنے بچے کو دیکھیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے خوشی پیدا ہوتی ہے، کوئی برا کام کرتے ہوئے تو غم پیدا ہوتا ہے، ایسے اثرات سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ گناہ مت کرو اللہ ناراض ہوگا، اس کا مطلب یہ گناہ مت کرو ورنہ اس گناہ پر جو اللہ نے ازل سے فیصلہ فرمایا کہ وہ سزا جاری کرے گا، وہ ناراض ہوگا اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو۔ اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اس کو کوئی مسرت یا خوشی ہماری مثل حاصل ہوگی، بلکہ مراد کیا ہے کہ اس نیک عمل پر اللہ نے جو بدلہ دینے کا، انعام دینے کا ارادہ فرمایا وہ تمہیں انعام دے گا، پریکٹیکلی طور پر دے گا، دنیا میں راحت، سکون، صحت، بیماریوں کا دور ہونا، آخرت میں اچھی موت، عذابات قبر سے دوری، میدان محشر میں اللہ کی رضا، انعامات، عرش کا سایہ، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام، اور جنت میں عزت کے ساتھ اور VIP پروٹوکول کے ساتھ داخلہ۔ تو یہ عقیدے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ایک انسانی سطح پر اتر کر اپنی مثل جو انسانوں کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جو آپ کے میرے جذبات، احساسات، فیلنگز، جو ہمارے قلب پر وارد ہونے والی دعوتیں اور ان کے اثرات، حیرت، غم، صدمہ، ڈپریشن، خوشی، مسرت، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و صاف ہے۔ تو اب یہ اشارہ فرمایا کہ روزے رکھنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ تمہیں ہی ہے، وہ کیا؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار اسے کہتے ہیں جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور جو دور کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک وصف ضرور ہوگا، ایک خوبی ہوگی جس نے اس کو اس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرنے میں مدد دی ہے، اور اس قلبی مسرت اور خوشی کو کہتے ہیں یا اس وصف کو کہتے ہیں، خوبی کو کہتے ہیں تقوی۔ جو تقوی ہوگا وہی متقی ہوتا۔ تو لعلکم تتقون کا مطلب تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمارا فائدہ یہ مان لیا، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہمیں تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ صرف روزہ رکھنے سے حاصل ہو جائے گا؟ اور وہ تقوی ابھی تک حاصل ہوا کیوں نہیں؟ بعض لوگ پوری زندگی روزے رکھتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ گالی گلوچ چھوڑتے ہیں، نہ وہ دیگر گناہ ترک کر رہے ہیں، آوارہ گردیاں ویسی چل رہی ہیں۔ تو بھئی آیت تو کہہ رہی ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نص قطعی ہے نا، واضح آیت، کوئی اس میں تشریح کی ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں نص قطعی، اور خبر ہے، خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں نمازی وہی گناہ کر رہا ہے جو بے نمازی کر رہا ہے۔ اگر بے نمازی داڑھی نہیں رکھتا تو بعض اوقات نمازی بھی داڑھی نہیں رکھ رہا، بے نمازی اگر علم دین سے دور ہے تو نمازی بھی بعض اوقات علم دین سے دور ہے، نہیں سیکھتے علم دین۔ اگر بے نمازی گالیاں بک رہا ہے تو نمازی بھی گالی بک رہا ہے، اگر بے نمازی حرام کما رہا ہے تو نمازی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تو یہ فرمائے اور نتیجہ وہ نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے لعلکم تتقون فرمائے اللہ تعالیٰ، یا نماز کے بارے میں فرمائے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ یہ بالکل سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں،
جو بڑے تجربہ کار ہیں اور لاکھوں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو ایک بیماری ہے، وہ ایک دوا دے کے کہتے ہیں دوا کھاؤ، انشاءاللہ 3 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ دوا لے آئے، اب آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ 3 دن میں شفا کی خبر تو دی گئی ہے اور بڑی یقینی سی خبر لگ رہی ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ کچھ پرہیز بھی تو کرنا ہوگا، کچھ اور بھی تو لوازمات ہوں گے شفا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، انہوں نے دوا دی 3 دن میں سارا کولیسٹرول ٹھیک، اور آپ نے جا کے تیل پینا شروع کر دیا، بہت دبا کر پوڑیاں کھانا شروع کر دی، حلوہ پوڑیاں کھا رہے ہیں جی اب تو یہ دوا مل گئی کولیسٹرول غائب ہو جائے گا۔ ایسی آپ کو بخار ہے اور آپ ٹھنڈے پانی سے نہانا شروع کر دیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں نکل جائیں دوا کھا کے کہ اب تو جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے 3 دن میں شفا مل جائے گی، تو 3 دن میں شفا تو نہیں ملے گی۔ گورا قبرستان کے قریب ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی قبر میں جگہ ضرور ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے، بے وقوفوں کی طرح آیات پر اعتراض کر دینا۔ دیکھو اللہ تو فرما رہا ہے نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، کہاں روکتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غلط خبر دی، یہ کہنا چاہتے ہو کافر ہو جاؤ گے بے وقوفو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، وہ ہر چیز کا تفصیلی بیان قرآن میں بیان نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک اجمالی کتاب ہے، یہ خلاصہ ہے شرعی احکام کا، نصیحتوں کا۔ اس کی تشریح ملے گی حدیثوں سے۔ نبی ہوتا کس لیے؟ وہ اللہ کی کتاب کی تشریح بیان کرتا ہے۔ پھر نبی بھی اپنے زمانے کے لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق تشریحات فراہم کرتا ہے، حالانکہ اس میں وسعت بہت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر میں آگے کے زمانے کے ابھی سے ان کو تشریحات دینا شروع کروں گا تو ان کی ذہنی سطح تو وہاں تک ہے ہی نہیں۔ اس ٹائم انٹرنیٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، اور سرکار سوشل میڈیا کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیتے تو صحابہ کہتے ہیں یہ سوشل کیا ہے، میڈیا کیا ہے، یہ کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے ایک یوں انگلی مارے ہلکی سی اور لاکھوں میل دور ایک شخص سے فوراً بات شروع ہو جائے؟ اسے کال ہم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ناممکن ہے۔ تو اب نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی عقول، ان کے ماحول، ان کے عرف، ان کی ذہنی سطح، ان کی طبیعتیں، ان کی کیفیات کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی تشریحات، تفسیر اور توضیحات کی گنجائش ہے، کیونکہ زمانہ بدلنا تھا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے، ہمارے نبی قیامت تک کے لیے۔ تو اب یہ کہنا کہ نبی کریم کی تعلیمات میں نقص ہے، یہ کہنے والے کا نقص ہوگا۔ ایک باپ اپنی اولاد کو جب بچہ 5ویں 6ٹھے سال میں ہوتا ہے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی سمجھائے گا نا بھائی۔ پھر جب وہ 10-11 سال کا ہوگا پھر اس کی عمر کے مطابق سمجھائے گا۔ ایک بالغ اولاد ہو جائے گی اس کے مطابق سمجھائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ 2 سال کے بچے کو بٹھا کے کہے کہ دیکھو بیٹا باہر نکلیں گے تو عورتیں بھی ہوں گی، یونیورسٹی میں جاؤ گے یہ ہوگا، کالج میں جاؤ گے یہ ہوگا، آفیسز میں جاؤ گے یہ ہوگا، کاروبار کے یہ طریقے ہیں، اس میں یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ بچہ منہ دیکھ رہا ہے تو احمقانہ حرکت ہے یہ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کی کیفیات، طبیعتوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں چونکہ احکام بدلنے تھے، ماحول بدلنا تھا، عرف بدلنا تھا، لوگوں کی مینٹیلٹی چینج ہونی تھی، باہر کی چیزوں کے اثرات جو ہماری طبیعتوں میں مرتب ہو رہے ہیں وہ تبدیل ہونے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے اجمالی بیان کیا اور اس کی تفسیر اور توضیح چھوڑ دی علماء اسلام پر۔ اسی لیے اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں، اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر منکم کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجتہدین ہیں، ہر زمانے کے مفتیان کرام اور وہ بڑے بڑے علماء کرام جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کا حکم مانو۔ اگر صرف اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرماتا نا اللہ تعالیٰ تو کہنے والے کو گنجائش مل جاتی، ہم تو اللہ رسول کی مانیں گے تمہاری نہیں مانیں گے مولوی حضرات۔ لیکن یہاں اولی الامر منکم فرمایا اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو، اور اہل ذکر سے مراد ہیں اہل علم۔ یہ میں نے اہل ذکری ترجمہ اس لیے کر کے بتایا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ذکر کا لفظ ہر جگہ یہ اللہ کے لیے نہیں آتا نا،
کہ کوئی اس کا ترجمہ اس کی تشریح یوں کرے، دیکھو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے معلوم کرو، اور وہاں ایک ڈبہ پیر بیٹھا ہوا ہے جو ہر جمعے ذکر کراتا ہے مریدوں کو، اس کا حکم دیا گیا ہے اہل ذکر سے معلوم کرو، جاؤ جعلی پیر سے معلوم کرو۔ یہ ڈبہ پیر کیا بتائے گا، کیا اصلاح کرے گا؟ جاہل قسم کے لوگ گدیوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں باپ کی خلافت لے کر اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم جیسے عام، ہم سے مراد آپ جیسے لوگ، سادہ جو عوام ہوتی ہے، وہ اسی عقیدت اور محبت میں جی ہمارا پیر خانہ ہے صاحبزادہ صاحب بیٹھ گئے ہیں۔ او بھائی، یہ عقیدت محبت اپنے مقام پر، شریعت اس سے بلند و بالا مقام رکھتی ہے۔ اگر صاحبزادہ صاحب میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ارشاد کر سکیں، ہدایت دے سکیں، رہنمائی کر سکیں، تو یہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو دوسرے آستانے پہ جانا واجب ہے۔ ہم وفاداریاں نبھا رہے ہیں، عقیدت کے تقاضے نبھا رہے ہیں، اور وہ بھی غیر شرعی عقیدت۔ شرعی عقیدت شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ اب وہ جاہل الٹے سیدھی باتیں کر رہا ہے، اپنے مریدوں کو کسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس کو مار دو، اس کو لڑ دو، اس نے میرے خلاف بول دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اور بہت سارے بھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ورنہ ہم اندر کی باتیں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کے ملک کی سیاسی سطح پر ایسے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کے بعد وہ اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو تقویت دیتے ہیں کہ جو ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے یا مال فراہم کر رہا ہے۔ بہت گند ہے، ہر جگہ بڑا گند ہے۔ دیندار لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ بہتی گنگا کہتے ہیں نا، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، جس کو جیسا موقع ملتا ہے وہ عوام الناس کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر پیس رہا ہے عوام الناس کو اور اپنے مفادات اٹھا رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ اچھا، وہ یوں فرما رہا ہے کہ اہل علم سے کویسچن کرو، پھر سوچنا پسند آیا تو ٹھیک، نہیں ہے تو چھوڑ دو، نو۔ ادھر دوسری جگہ یہ فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، معلوم کرو اولی الامر منکم جو ہیں ان کا حکم مانو، یہ کہنا مانو۔ اس سے کلیئر ہو گیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ قیامت تک چلے گا، اس میں ہدایت قرآن سے حاصل ہوگی، حدیث سے حاصل ہوگی، اور پھر قیامت تک جتنے صحیح العقیدہ مسلمان علماء مجتہدین مفتیان کرام تشریف لاتے رہیں گے، ہدایت ان سے حاصل ہوتی رہے گی۔ تو سلسلہ ہدایت موقوف نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے مذہب کا خاصہ ہے، ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، کوئی بھی مذہب دنیا کا، ان کے بڑے چلے گئے، ان کے نیچے والوں نے آگے تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہے۔ جو بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں آپ، وہ چند ایک بس تھوڑی بہت چیزیں کہیں کہیں سے منتخب آیات بیان کر کے، وہ جو ان کے نزدیک آیات ہیں تاکہ چلو بھئی عوام مطمئن رہے۔ باقی جیسے ہمارے مذہب اسلام ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں میں، چیلنج، کوئی ایک آ کر مقابلہ اور مناظرہ کرے کہ تمہارے مذہب میں ہر شعبہ ہے زندگی کے متعلق تعلیمات موجود ہیں تو پیش کرو، نہیں کر سکتے، چاہے یہود مذہب ہو، کرسچن ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور کوئی بھی مذہب ہو، ان کے مذاہب بالکل محدود تعلیمات پر مشتمل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ تو شعبہ ہائے زندگی میں سے ہر شعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اور پھر ہم وارثان نبی کے ذریعے اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کے سرچشمے جاری کر دی۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو پرہیزگاری کب حاصل ہوگی؟ کہ جب ہم اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے۔ یعنی روزہ رکھا، پھر جو اس میں احتیاطیں ہیں اس کو بھی اختیار کریں، روزے کے بارے میں علم دین سیکھیں، اپنی طبیعتوں کو، اپنی کیفیات کو احکام شرع کے تابع کر لیں، پھر کہیں جا کر یقیناً وصف تقوی حاصل ہوگا۔ اب ہم خالی روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ان امور پہ توجہ نہیں کرتے کہ جو ہمیں صفت تقوی دلانے میں معاون ثابت ہوں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی جادو کی چھڑی لگنی چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف روزہ رکھ لیں اور تقوی حاصل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ میرا بیان رکھا، انہوں نے کہا کہ رمضان تقوی کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن رمضان سے کم حقوق فائدہ وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ پہلے آپ کو تقوی حاصل کرنا ہوگا، تب آپ ہمیشہ کم حقوق فائدہ حاصل کریں گے۔
دیکھیں نا قرآن میں اللہ نے شروع میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت۔ یہ اشارہ ہے واضح کہ اس سے ہدایت وہ حاصل کرے گا جس میں کچھ نہ کچھ تقویٰ ہوگا، تبھی وہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے تاکہ روزوں اور رمضان کی مقصدیت حاصل ہو سکے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اور ابھی تک یہ صفت تقویٰ ہمیں کیوں نہ حاصل ہو سکی جبکہ ہزاروں رمضان گزر گئے؟ ہزاروں رمضان مبالغہ کر رہا ہوں، سینکڑوں تو آ ہی جاتے ہیں ایک آدمی کی زندگی میں، اگر 100 سال ہوں، اگر 100 سال نہیں ہے تو چلو بہت سارے تو آ ہی جائیں گے۔ تو اب یہ صفت تقویٰ حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے علم دین سے، کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ حرام اور ناجائز کو چھوڑیں گے اور حلال اور جائز کو اختیار کریں گے۔ سب سے پہلی چیز معرفت ہوتی، معرفت کے بعد پھر عمل ہوتا۔ آپ کو اگر انجن ٹھیک کرنا آ گیا گاڑی کا تو آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے انجن ٹھیک کرنا سیکھ لیا، آپ کی گاڑی خراب ہوئی، آپ نے کہا بھائی میں سیکھا ہوا ہوں ٹھیک ہو جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انجن کھولنا ہی پڑے گا، خرابی دور کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہوا کہ صرف علم دین سیکھ لینا بھی کافی نہیں۔ اگر میں ایک عالم مفتی ہوں، اپنے علم پر عمل نہ کروں تو یہ نہیں ہے کہ علم مجھے نفع نہیں دے گا، دے گا، نفع فائدہ بہت دے گا، علم اپنے جگہ پر مستقل بالذات ہے نفع پہنچانے کے سلسلے میں، لیکن یہ بے عملی مجھے کما حقوق فائدہ حاصل نہیں ہونے دے گی، کیونکہ عالم کو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے علم دین، کم از کم رمضان سے متعلق علم دین، کم از کم سحری کا علم، افطار کا آپ حاصل کریں، روزے کس طرح کامل ہوتے ہیں، روزہ کس طرح فاسد ہو جاتا ہے، کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، کیسے اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، کن چیزوں کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا، کس پر قضا لازم ہے، کس وجہ سے کفارہ لازم ہے، کون سے ایسے شرعی اعذار ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، کون سی بیماریاں ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کون سے ایسے عذر ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے وہ عذر لاحق ہوا آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا علم سیکھنا ہوتا۔ روزے میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ بعض کاموں سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پورا علم ہے۔ اس کے لیے میرا ایک رسالہ ہے، روزے اور تراویح کے مسائل، یہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ ارشد بیٹھا ہوا ہے، اس سے معلوم کر لیجئے گا، بچہ جو یہ مائک وائک ٹھیک کرتا ہے یہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ یہ رسالہ سوالن جواباً ہے، یہ ویسے تو ہر گھر میں ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، کیونکہ انتہائی سہل انداز میں اور اس میں تمام تقریباً ضروری مسائل لکھ دیے گئے۔ ڈرپ چڑھواتے ہیں لوگ، انجیکشن لگواتے ہیں، شوگر کے لیے آپ نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے شوگر لی، یعنی شوگر ٹیسٹ کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، پورا انجیکشن سے نکال لیتا ہے وہ اتنا سارا خون۔ ایسے ہماری بہنیں جو ہیں وہ بعض اوقات ان کی انٹرنل چیکنگ ہوتی ہے، ایسے ان کے بیماریاں ہوتی ہیں، حالت روزہ میں اس کا کیا شرعی حکم ہوگا، اس میں روزہ قائم رہتا ہے نہیں رہتا، یہ کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے، بعضوں کا دمے کا مرض ہوتا ہے انہیلر یوز کرتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ تو یہ سارے مسائل اس کتاب میں جمع ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ یہ رسالہ لیں اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سنائیں۔ اگر اللہ نے اور وسعت دی ہے، محلے والوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیں، 2-4 دن کے اندر تھوڑا تھوڑا بیان کر کے پورا ختم کر دیں رسالہ، آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا، لوگوں کو اویرنیس حاصل ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ علم دین کا نہ ہونا، یا وہ پہلی چیز جس سے تقوی کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں اور یہ آیت کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ علم کا حصول۔ دوسرا ہے پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، شرعی احکام میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ان کو اپنے اوپر نافذ کریں، دوسرا عمل ہوتا۔ تیسرا ہوتا ہے روحانی تربیت، انسان اپنے ظاہر و باطن کی تربیت کرے، وہ روزوں کے مسائل سے ہٹ کر ہوتی ہے تربیت۔ مثلا اگر آپ غصیلے ہیں بہت زیادہ تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ حالت غصہ میں ماریں گے، پیٹیں گے، جھگڑا کریں گے،
لڑائی مار کٹائی ہوگی یا غصے میں روزہ ہی توڑ دیں گے. سر تو نہیں توڑتا کوئی بھی, اینٹ مار کے میں نے دیکھا روزہ توڑ دیتے. بولتے اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, میں نے بیوی کو طلاق دے دی. سوا لے کے آنکھ میں کیوں نہیں مارا, آنکھ پھوڑ دیتا غصے میں. ہاں اپنے آپ کو نہیں, سامنے والے کو ہرٹ کرے گا. اتنی سمجھداری ہے غصے میں. پھر کہتے ہیں بھولے پن صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی, ہو گئی. واہ بھائی ماشاء اللہ پپو, تیرا دماغ اتنا تو کام کر رہا تھا کہ دیوار میں سر نہ مارو, بیوی پہ طلاق مار دو, وہ تم نے مار دی. لیکن یہاں پہ تمہارا دماغ معاف ہو گیا تھا جی, طلاق دے دی, غصے میں تھا, تم ہوش میں تھے, تمہاری زبان پہ اس لیے طلاق کے الفاظ آئے. یہ نہیں کیوں کہا غصے میں, بڑا غصے میں تھا, میں نے کہا میں نے اپنی ساری پراپرٹی اپنی بیوی کے نام کی. یہ کبھی غصے میں نہیں نکلے گا, یہاں دماغ کام کرے گا نا. اس کا مطلب تمہارا دماغ ان کنٹرول ہے, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے بابو. وہ تم سمجھ رہے ہو تمہارا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, ان کنٹرول ہے. اور جب انسان اپنی طبیعت کو کنٹرول میں رکھ کر, دماغ کو کنٹرول میں رکھ کر کوئی بھی فعل سر انجام دیتا ہے تو اس پہ سزا ملے گی. اگر وہ غلط ہوگا ملے گی. وہ اگر آپ کے بھائی کو قتل کر دے اور کہے مجھے اتنا غصہ آیا تھا, اتنا غصہ آیا تھا, میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو قتل کر دیا, تو آپ یہ کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں بھائی, غصے میں ہو جاتا ہے, اتنا غصہ تھا, چلو جاؤ. نہیں, غصے والے کو سزا ملے گی, اس پہ کیس چلے گا, یا تو پھانسی چڑھے گا یا عمر قید کی سزا ہوگی, یا چلو 20 30 40 سال کی سزا, جیسے جج حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. یہ تو نہیں کہ غصے کو نظر انداز کر کے تمہارے فعل کو چھوڑ دیا جائے, ایسا کیسے ہوگا. تو ایک تو غصے پہ کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے حالت روزہ میں, ورنہ یہ تو روزہ ٹوٹے گا یا روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی. دوسرا ہے زبان کو کنٹرول کرنا. گالی گلوچ, فحش باتیں, غیبتیں, چغلیاں, جھوٹ, یہ چیزیں ہمارے روزوں کو بالکل بے نور کر دیتی ہیں. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. گالی بکنے سے, کوئی گندا منظر دیکھ لیا, فحش کلامی کر لی, غیبت چغلی کر لی, روزہ ٹوٹے گا نہیں, لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے آپ سمجھے کہ دروازہ کھڑا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں, اندر دیمک پورا کھا گئی. دروازہ بڑا خوبصورت ابھی تک کھڑا ہوا ہے, تو اس دروازے میں طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک لات مارو گے پورا دروازہ اندر, مکہ مارو گے سوراخ بن جائے گا اس میں, کیونکہ دیمک اندر سے کھا چکی ہے. ایسے ہمارے روزے بالکل ختم ہو جاتے. تو یہ زبان کا کنٹرول انتہائی ضروری. تیسرا ہوتا ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا, نفسانی خواہش کو کنٹرول کرنا, جو گندگی کی طرف لے کر جاتی ہے ہمیں, سیکس کی طرف, جس کو سیکس کہہ دیتے ہیں ایک عام زبان میں. اس میں کیسے گندی فحش باتیں دوستوں سے کرنا, گندے منظر دیکھنا, گندی ویڈیوز, گندی آڈیوز سننا, اسی طرح گندا لٹریچر پڑھنا, غلط قسم کی پکچرز دیکھنا. جن نوجوانوں کو مستقل بنیادوں پہ عادت حاصل ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی بچ نہیں پاتے. ایک دن رکیں گے, 2 دن رکیں گے, وہ ماحول کے اعتبار سے, لیکن وہ طبیعت میں ان گندگیوں کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسا سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑا پائپ اور سیلاب کا پانی آ رہا ہو, اور آپ نے بڑی مشکل سے اس پہ کچھ لگو کے لاک کر دیا اس کو, اور آپ کھڑے ہوئے روک دیا. تھوڑی دیر بعد ہی کیا ہوگا, پریشر آئے گا. اگر آپ سامنے کھڑے ہیں تو آپ بھی دارے فانی سے کوچ کر جائیں گے پانی کے ریلے کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے, ہم شروع میں چونکہ وہ ماحول بنتا ہے ایک دم, کمپیوٹر بند ہے, کوئی بدنگاہی نہیں, کوئی آوارگر دوستوں کے پاس نہیں جا رہے, تو ایک فتح کا سا احساس ہوتا ہے, یار میں تو نیک ہو گیا. نفس و شیطان کہتے ہیں ٹھہر جا بیٹا, صبر کر لے, ابھی ہوگا کیا تیرے ساتھ, یہ دیکھ ذرا. بس 2-3 دن گزرتے ہیں, یار آج تو کمپیوٹر کھول ہی لو, اب تو ہم سیٹ ہو گئے. کمپیوٹر کھل گیا, اندر سے آواز آتی ہے ادھر کلک تو کر ذرا. نہیں, ہاں, نہیں, ہاں, اچھا چلو, ہاں. وہ نہیں کامیاب ہوتی, ہاں کامیاب ہو جاتا. پھر اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں, تھوڑا سا بس. جب یہاں پر انیشیل اسٹیج پر تمہارا نفس قابو میں نہیں آ رہا, آگے وہ تمہارے سامنے پپو بن کے بیٹھ جائے گا کہ حضور اگلا حکم بتاؤ. اس نے تو آپ کو زیر کر دیا, کھلوا تو دیا, اب اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ, پھر اس کے بعد گندے خیالات, اور پھر غسل واجب کرنے کی سزا معاملہ, پھر فون. مفتی صاحب اگر کوئی نوجوان ایسا کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ نہیں بتاتا میں ہی وہ نوجوان ہوں عظیم جس نے شریعت کے احکام کے ٹکڑے کر دیے, اور اپنے نفس کی غلامی میں یہ تک نہ دیکھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے تباہ کر دیا اپنے روزے کو. یہ یاد رکھیں کہ کوئی اگر خود پر غسل واجب کرے, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے, اس پہ کفارہ نہیں ہوتا, قضا ہے.
ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اتنا ہی مسئلہ بتائے ایک روزہ بعد میں رکھ لینا. میں اس سے ایک اور اسٹیپ آگے آپ کو بتا دوں. یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس سے کبھی بہت ہی اچانک ہوا یا فرسٹ ٹائم ہو گیا، اس کو شریعت نے ایک رعایت دی ہے کہ اس میں چونکہ جنایت یعنی جرم کامل نہیں ہوتا، ناقص رہتا ہے، تو سزا بھی ناقص رکھی ہے. جرم کامل کب ہوگا؟ جب جیسے کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لے، زنا کر لے، یا کسی اور جسمانی تعلق قائم کر لے، یا معاذ اللہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ زنا کر لے. تو یہ زنا میں چونکہ کامل لذت ملتی ہے تو سزا بھی کامل ہے کہ 1 روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. لیکن ہاتھ سے غسل واجب کرنے میں چونکہ جنایت، جرم، شہوت ناقص رہتی ہے، لذت ناقص رہتی ہے، ویسی کامل تو نہیں ہوتی، تو قضا ہے، کفارہ نہیں. لیکن انہی علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر یہ سوچے آپ یار ایک قضا ہی رکھنی ہے نا، دوبارہ کر لیتے ہیں. فرسٹ ٹائم بس مہلت ملے گی، سیکنڈ ٹائم کرے گا وہی سزا ہوگی جو اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی ہے. زجرن یہی سزا ہے کہ پھر 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کا رکھے گا. 61 روزے رکھنے ہوں گے، اور 60 روزے لگاتار. اگر 59 روزے رکھے 59 اور پھر بیمار ہو گیا، ایک چھوٹ گیا، گیپ آ گیا درمیان، دوبارہ نئے سرے سے رکھو، تو یہ اس کو سزا اس لیے ملے گی کہ اس نے شریعت کی جان بوجھ کر نافرمانی کی، شرع حکم کو ناقص سمجھا، حقیر سمجھا، کمتر سمجھا اور یہ حرکت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے آغاز سے پہلے اس اپنی نفسانی خواہش کو کنٹرول کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہوا، ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی. اگلی چیز ہے رزق حلال. رزق حرام ہماری عبادات کی نورانیت کو، بلکہ ٹوٹل نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. آپ میں کسی چیز کا نور نہیں رہے گا. آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زکاتیں دیں، غریبوں کی مدد کریں، بچیوں کی شادی کروائیں، روزے رکھیں، تہجدیں پڑھیں، لیکن رزق حرام کھا رہے ہیں، بالکل نورانیت پیدا نہیں ہوگی. 0/0/0 بالکل ختم، سیاہی ہوگی، اور آخرت میں تباہی ہوگی. لہذا ہمیں اپنے ذریعہ رزق پر توجہ کرنی چاہیے. اگر کوئی نوکری پیشہ ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، تو اس کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ میں جو میری جاب کا تقاضا ہے وہ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ سیلری آپ کے لیے جائز ہے کہ حرام ہے. بعض اوقات انسان آدھی سیلری کا مستحق ہو رہا ہوتا ہے، آدھی کا نہیں. معلوم تو کرو. ایسے ہی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو معلوم کریں کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جن شرائط اور قیودات کے ساتھ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جو نفع لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے طیب حلال ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر ہم علماء سے تو معلوم کرتے نہیں، اندر کے مفتی سے پوچھتے ہیں. کسی نے آ کر کہا کہ یہ 5 لاکھ انویسٹ کر دو، ہر مہینے 20,000 کا نفع دوں گا، اور 1 سال بعد تمہارے پیسے بھی لوٹا دوں گا اگر چاہو گے تو. اب اندر کے مفتی سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی مفتی صاحب کیا حکم ہے؟ اندر کا وقت کا امام اعظم کہتا ہے فوراً کر لے، کوئی نقصان نہیں ہے. ارے بھائی آپ کے مفتی سے جواب نہیں دے سکتا، اس کو تو علم ہی نہیں ہے. آپ جو ایکسٹرنل مفتیان کرام ہیں ان سے معلوم کریں، ان سے جا کے پتہ کریں جی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یا آپ نے پہلے کر لی ہے تو معلوم کریں کہ جو نفع میں کھا رہا ہوں بڑے مزے سے، یہ ایسا تو نہیں پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہا ہوں. مجھے بتائیے تو کتنے آگ والے ہمیں ملے کہ سب ہم نے اس طرح انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کی، انٹرنیٹ پہ انویسٹمنٹ کی، فلاں جگہ کی، اس سے پروفٹ آیا. یہ حلال تھا کہ نہیں؟ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ 6 سال سے. تو تمہاری آنکھ اب کھلی ہے 6 سال کے بعد. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے میرا کہ 6 سال تک تم کیا کر رہے تھے؟ چلو اگر کر بھی لیا، تم نے معلوم کیا، سلام ہے، اچھی بات ہے. تو پھر ہم سمجھاتے ہیں یہ تم حرام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو. اب آزمائش بن جاتی ہے. اب کیا کریں؟ پیسہ واپس لو. پہلے والا معاہدہ فاسد تھا، اس کو ختم کرو. جدید معاہدہ، وہ تو پیسے دے گا نہیں تو میں کیا کروں؟ بھگتو. اب آخرت میں تمہیں سزا ملے گی اس کی. تم نے اپنے لیے پہلے لا علمی، کم علمی، جہالت میں شکنجے کس دیے، دلدل میں چلے گئے گردن تک. اب کہتے ہیں مفتی صاحب ہاتھ میرا پکڑ کے مجھے باہر نکالیں. ہم کھینچتے ہیں اور اندر جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بس مجھے دلدل میں رہنے دیں، کوئی حل بتا دیں. حل بیٹا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو، تاکہ تم جب اندر جاؤ مرو تو اس آخری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی کوئی نہ کوئی تمہیں برکت حاصل ہو جائے. اور کیا مشورہ دے سکتے ہیں پھر؟
چاہتے ہیں ہم اسی حالت میں رہیں، مشورہ دے دیں، نہیں وہ تو یہ ہوگا، یہ کر لو، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو یوں مسئلہ ہے، یہ کر لو، نہیں یہ تو یہ نہیں، یہ تو یہ مسئلہ ہے۔ بھائی جب تم میرے ہر بتائے ہوئی صورت کا رد کرنا چاہتے ہو تو بھائی تمہاری مرضی کے مطابق تو نہیں دے سکتے ہم فتویٰ، اب کریں کیا پھر تمہارے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی کے مطابق دیتے، نفع بھی آتا رہے۔ کہتے ہیں ہماری تو بچوں کی فیسیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، بی سی بھرتا ہوں میں اسی نفع سے۔ بھائی بی سی بھرتا ہے تو میں کیا کروں؟ شریعت کیا کرے آپ کی؟ آپ کا بی سی بھرنا کوئی ایسا شرع عذر ہے کہ آپ کے لیے حلال قطعی کو جائز قرار دے دیا جائے کہ چونکہ تم نے بی سی بھرنی ہے اس لیے چلو ٹھیک ہے، اٹھاؤ مشقت، یہی تو آزمائش ہے، اسی پہ تو جنتیں ہیں، اسی پر تو انعام ہے، اسی میں تو درجات ہیں، اسی میں تو اللہ کا قرب ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چلتے رہیں، شیطان کو اپنا گرو مانیں، نفس کے قدموں میں پڑے رہیں، دنیا کو راضی کریں، مخلوق کو راضی کریں، اور پھر اللہ تعالی ہماری مرضی کے مطابق انعام بھی دے دے، درجات بھی دے دے، جنت بھی عطا فرما دے۔ ارے وہ رب ہے تمہارا یا کون ہے؟ کیا سمجھا ہم نے اپنے رب کو؟ اپنا معاذ اللہ غلام سمجھا ہوا ہے یا اپنا بندہ سمجھا ہم رب ہیں کہ ہمارا حکم مانے گا؟ کیسے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی زبان سے کہتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا طرز عمل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مانے نہ مانے، اللہ کو ہماری ماننی چاہیے۔ ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالیں نہ ڈھالیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری سچویشن کے مطابق اپنی شریعت میں رعایت دے دینی چاہیے۔ بھائی کیوں؟ چلو اچھا اگر تمہیں رعایت چاہیے تم اپنا کمال بتاؤ کہ اللہ تمہیں رعایت دے دے، وہ کمال ظاہر کرو، تم اتنے پپو ہو کہ تمہیں رعایت مل جائے۔ میں آپ کو سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں نا، یہ مت سمجھے گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہم میں کوئی کردار ایسا بیٹھا ہو تو بہرحال اسے خود سوچنا بھی چاہیے، وہ مجھے بھی سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت رعایت دیتی ضرور ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں اگر آپ ایسا کوئی کاروبار کرتے ہیں علماء سے معلوم کریں، ہو سکتا ہے آپ کو رعایت مل جائے، اس کا بھی انکار نہیں، ملتا ہے۔ ہماری شریعت جو ہے اس میں بڑی لچک ہے، لیکن ایک حد تک ہے نا۔ ایک شاخ کو آپ یوں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے، مڑتے جائے گی، اس کا دو ٹکڑے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک لچک تھی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد زیادہ کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ایسی شریعت ایک لچک دیتی ضرور ہے، وہ بہت لچک دار ہے، لیکن کب تک؟ پھر آپ بریک کر دیتے ہیں شریعت کو، اور بریک کرنے کے بعد تو نہیں کامیابی ہو سکتی۔ شریعت کو توڑ کر تو یہ اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ کام کریں۔ تو بعض تو ایسا کاروبار کر رہے ہیں یا جابس کر رہے ہیں، وہ دیکھیں بعض کے ارادے ہوں گے نا۔ وہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا آخری دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر روڈ کے کنارے پہ ٹھیلا لگائے گا، اس میں مہندی رکھے گا، کون مہندی، چوڑیاں رکھے گا، فلاں فلاں فلاں۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے تم بھی انویسٹمنٹ کر دو، اچھا نفع ہو جاتا ہے، حیدرآباد سے چوڑیاں لائیں گے بیچیں گے فلاں فلاں۔ تو یہ گلی کے جو نوجوان ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں اس عظیم ہیوج انویسٹمنٹ کے بارے میں کلام کر رہے ہوتے ہیں، وسیع ترین کاروبار جو ٹھیلے پر مشتمل ہے، اور پتہ ہے کہ لڑکیاں آئیں گی۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں لے کر ذرا بھائی جو ہے وہ ٹٹولے گا ہاتھ کو کہ میری بہن کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں وہ کرامت ہے کہ انگلی پکڑ کے بتا دیتے ہیں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ یہ اس لیے ٹھیلے لگاتے ہیں یہ بہت سارے نوجوان، روزگار بھی پیش نظر ہوتا ہے، لیکن اصل یہ شرارت، یہ خبیث پن ہوتا ہے۔ اور وہ لڑکیاں بھی اب لڑکوں کو کیا بولیں کہ وہ خود نہیں، تم چڑھاؤ چوڑیاں، خود آ کر بولیں گی، گھر والے مجھے شرم، مطلب احساس، میں کہتا ہوں ان کو شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے میں چوڑیاں پہننے جا رہی ہوں، کس سے پہننے جا رہی ہو معلوم کرو، یہ خود لے کر جاؤ، ان کو عورتوں سے چوڑیاں چڑھواؤ نا۔ ہزاروں دکانیں ہیں، ہزاروں بازار ہیں جس میں خواتین مہندیاں لگا رہی ہیں، خواتین چوڑیاں پہناتی ہیں، وہاں جاؤ۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ پورے محلے کے اندر جتنے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں سب کے سب آوارہ قسم کے لڑکوں کے ٹھیلے ہیں، اور تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے میں خود خریدنے جا رہی ہوں، تو کہاں جائے گی وہ؟ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، جی ہمیں نہیں پتا، نکلو باہر۔ کیوں نہیں پتا؟ آج ہر عورت گھر سے باہر تقریباً باہر نکل رہی ہے، سبزی والے کے پاس، کسائی کے پاس، کپڑے خریدنے جا رہی ہے، دیگر چیزیں، وہ روڈوں پہ لگی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کی شرارتیں ہوتی ہیں نوجوانوں، یوں ہاتھ ماریں گے، آگے 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 آگے، دعا کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے یہ والی، وہ ادھر آگے جائے گی، پھر پلٹے گی، ہاں، پھر دوسرے بار چلے گی، اوف، افسوس ہو گیا یار، اتنے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ جو آخری میں انویسٹمنٹ ہے یا کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے اس کے بارے میں معلوم کریں، روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو خیر کیا روزے رکھتے ہوں گے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر،
اور رکھتے بھی ہوں گے تو ان کی تو سارا دن پھر ان تصورات میں جاتا ہوگا، کون سی سسٹر آئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا، یہی باتیں گونجتی رہیں گی ذہن کے اندر۔ ہماری صورتحال یہ مسلمانوں کی کہ جیسے رمضان آتا ہے تو پہلی چھریاں تیز کر لیتے ہیں، جیسے قصائی بقرعید سے پہلے چھریاں تیز کر لیتے ہیں نا، اناڑی بھی چھریاں تیز کر لے گا کہ سیزن لگا لیں گے، چلو کوئی بات نہیں، یہ لوگ بھی چھریاں تیز کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے گورنمنٹ کے ریٹ لسٹ یہاں لگی ہوتی ہے، اس کو منہ یوں کر دیتے ہیں نا الٹا، اپنی ریٹ لسٹ ہوتی ہے، مہنگائی، لوٹ مار، لوٹو غریبوں کو، پہلے جو بیچارے مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جو سامان پورے سال نہیں بکتا، قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بول کر اس کو اچھا کہہ کر بیچ رہے ہو، دیکھیں جا کے جوتے والوں سے معلوم کریں، چوڑیوں والوں سے معلوم کریں، کپڑے والوں سے معلوم کریں، ان کا اسٹاک بھرا پڑا ہوتا ہے اسٹور روم کے اندر، جو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر یہ مال باہر نکلتا ہے۔ اور ہمارے گھر کی خواتین بھی اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، رمضان کی پہلی تاریخ میں بھی شاپنگ کر سکتی ہیں، لیکن نہیں، شوہر کی جیب پہ ڈاکہ مارنا ہے 27ویں کے بعد، تاکہ اچھی طرح پسے ہمارا شوہر۔ 3000 کا مال 30,000 میں خرید کے لے کر آئیں گے، وہ پھر لٹ کر آ جاتی ہیں، انہیں پھر وہ رش اتنا ہوتا ہے، بہن لینے لو نہیں تو ہٹو، بہن لینے لو ہٹو، وہ جلدی اچھا بھائی چلو 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 یہ لے لو، ہر قسم کا گندا غلیظ مال پورا بیچ دیتے جھوٹ بول کر۔ یہ رمضان میں کیا نورانیت حاصل ہوگی؟ پھر کہتے ہیں جی صفت تقوی حاصل نہیں ہوئی پپو خان کو۔ او بھائی پپو خان تجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو نے تقوی کا خون کرنے کا کوئی ذریعہ چھوڑا ہی نہیں، جانور کو ذبح کر دیا، کھال اتار دی، ہڈیاں الگ کر دی، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر کہتا ہے یہ گائے بول کیوں نہیں رہی، یہ مجھ سے ہم کلامی کا شرف کیوں نہیں حاصل کر رہی، کہاں گئی میری کرامتیں؟ یہ ہمارا حال ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو نورانیت کو، پھر کہو کہ جی تقویٰ تو حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے زندگی رہی تو میں اس پہ حدیثیں آپ کو سنا دوں گا، حدیثوں سے اخذ کیا ہوا سب مواد ہے، ٹائم کم ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1 علم، میں نے آپ کو بتایا میرے رسالے لے لیں، اس میں تقریباً تمام جو مسائل ہیں وہ بہت ہی احسن اور آسان انداز میں لکھ دیے گئے ہیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ سیکنڈ، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، ابھی سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ غصہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ کہ کچھ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، کیسے بچوں؟ فرمایا تو غصے میں نہ آئے، کیونکہ غصے میں انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی پر ظلم کر دینا، سختی کر دینا، ناجائز کر دینا، غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ غصہ کنٹرول کریں، ایک تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے، دوسرا غصہ سرکار نے فرمایا جو باوجود قدرت کے غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے بلائے گا اور فرمائے گا تو جنت میں جا اور جو حور تجھے پسند آئے لے لے۔ اختر بھائی یہ آپ کے لیے خاص اٹریکشن والی ایک حدیث ہے جو میں نے ذکر کی ہے، 2 اس میں بشارتیں۔ نمبر 1، غصہ پینے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، تبھی تو وہ حور کو پسند کرے گا، پہلے جنت میں جائے گا، یہ بشارت۔ دوسرا، جو حور چاہے لے لے۔ اچھا یہ نہیں کہ پڑوسی کی یہ پسند آ گئی حور پکڑ کے لے گئے، یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ اتنی حوریں سامنے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، بعض تو ملکیت میں دے دی گئی ہیں، آپ کی بھی جو حوریں ہیں وہ روزانہ آسمان سے جھانکتی ہیں اور آپ کے اوپر رش کرتی ہیں جو اچھے نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر بیوی لڑنے لگے، حدیث میں آئے سرکار فرماتے ہیں وہ حوریں کہتی ہیں اس کو نہ لڑ، یہ عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں غیب کا علم حاصل ہو جائے، پوشیدہ چیزیں پتہ چل جائیں، لیکن معلوم ہوا یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، اگر بیوی لڑ رہی ہوتی اور حور کی آواز آ جاتی وہ تو وہیں پھٹک سے مر جاتی کہ میرے سرتاج کے لیے کون تڑپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوریں پیدا کر دی ہیں، ملکیت میں ہوتی ہیں، یہ وہ ہوں گی جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور حور کی خوبصورتی دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک ناخن دنیا میں ظاہر کر دے، مشرق و مغرب روشن ہو جائے، اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، لوگ فتنے میں پڑ جائیں، وہ ایسی ہیں کہ نہ انہیں کسی نے دیکھا نہ کسی نے چھوا، سرکار نے فرمایا وہ حوریں دی جائیں گی۔ ہم یہاں کی دنیاوی حوریں، ان کے پیچھے خوار ہوئے پڑے ہیں، وہ حور یہ لنگور لگا پڑا ہے رات بیٹھا ہوا کہ وہ حور قابو میں آ جائے، وہ بھی قابو میں نہیں آتی، 8-10 کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے لنگوروں کو، ہر ایک سے وہ بیلنس لے رہی ہوتی ہے، لنگور دن بیلنس دے رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا یہ میرے بچے کی ماں بن جائے۔ ارے بیوقوف آدمی، یہ تمہارے بچے کی ماں بن بھی گئی تو پھر یہ
اپنی شرارتیں کوئی چھوڑے گی جو تمہیں اس طرح وہ تڑپا رہی ہے، یہ سب اس کو گر آتے ہیں، خود سوچو اچھے ذہن کی کوئی ہے. جبکہ حور کیا ہے؟ پاکیزہ، اتنی خوبصورت کہ اسے دنیا میں بٹھا دیں اور ایک سے خوبصورت انگریزنیوں کو بٹھا دیں جن کو دیکھ کے ان کی نیلی آنکھیں اور گرین آنکھیں دیکھ کے نوجوان آہیں نکال رہے ہیں. وہ بھائی بے وقوف، حور کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جہنمی عورتیں ہیں. اگر یہ اسلام نہیں لائیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گی. ان جہنمیوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ حور کی طرف توجہ کریں. تو یہ غصہ برداشت کرنے کا یہ بڑا فائدہ. کنٹرول کریں. غصہ آئے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں. یہ ضروری ہے، بس سامنے سے ہٹ جائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، ایک دم غصہ جائے گا. یا غسل کر لیں، پورا غصہ ختم. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں. یہ طریقے بتائے گا، یوں غصہ اپنا کنٹرول میں کریں. جب بھی غصہ آنے لگے رمضان سے پہلے ایسے ہی کنٹرول کریں. انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی تو رمضان میں بھی آسان ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے بد نگاہی وغیرہ بری چیزیں اپنے کمپیوٹر سے تمام وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں جن میں فحاشی وغیرہ ہے. اگر آپ نے اپنے فیس بک کی وال پر کچھ گندی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، کوئی ہڈن فولڈرز میں رکھا ہوا ہے، کچھ لنکس وغیرہ رکھے ہوئے، ڈیلیٹ کرتے ہیں ہمت کے ساتھ. نفس آپ کو یہ کہے گا دوبارہ نہیں ملے گا، اور تلاش کرنے پر نہ کر آپ نے لا حول ولا قوت، ہمت کر کے سب ختم کر دیں. سارے مواد اڑا دیں. پاکیزہ دوست رکھیں. بس جس چیز کے بارے میں گمان بھی ہو کہ اس کے پاس جانا یہ فرسٹ سٹیپ ہے میرا، آخری سٹیپ تک پہنچنے کا، اس کو ختم کریں ہمت کے ساتھ. پھر رمضان دیکھیں اتنا خوشگوار گزرے گا، کچھ انتہائی نہیں. پہلے روزے سے نورانیت اندر سے چھلک رہی ہوگی، ایسا نور پیدا ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں. اس کو ختم کریں. گندے دوستوں کو چھوڑ دیں جن کی گفتگو سے آپ کی شہوت بھڑکتی ہے، آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، لڑکیوں کے بارے میں آپ کا میلان. یا ہماری بچیاں سن رہی ہیں تو ایسی لڑکیاں جو لڑکوں کی باتیں کر کے مائل کریں، انہیں دفع کر دیں، اپنے پاس سے دور کر دیں، چاہے ناراض ہو جائے. زندگی میں ایک بار تو یہ مجاہدہ کر لیں کہ یار مخلوق ناراض ہو جائے، خالق ناراض نہ ہو، اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو، میں آج ہمت کر لیتا ہوں. کریں، ان کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر اپنی نیند کو کنٹرول کریں. رمضان میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جاگیں. جتنا جاگیں گے اتنا ضعف اور کمزوری محسوس ہوگی. لمبا جو اکثر بے روزگار ہوتے ہیں وہ روزہ رکھا، فجر پڑھی اور سو گئے، ظہر میں اٹھے، وہ بھی لاسٹ ٹائم میں ظہر پڑھی، پھر متصلاً عصر پڑھ لی نا آخری ٹائم میں، پھر نکل گئے باہر دوستوں کے پاس. پھر جب وہ سائرن آوازیں آئیں، امی نے آواز دی منّے آ جاؤ افطار ہونے والا ہے. منا بھاگ کے امی کے پاس پہنچ گیا، افطار کر لیا. پھر آخر میں کہتے ہیں آج تو روزے کا پتہ بھی نہیں چلا. بیٹا آپ نے پتہ چلنے نہیں دیا، آپ نے نیند کو اتنا غالب کیا. حالانکہ روزے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ بھوک اور پیاس محسوس ہو، لیکن آپ نے تباہ کر دیا. اسی طرح افطار اور سحر میں کم کھانے کی عادت ڈالیں. ہم ابھی سی ایک روٹی کو 2 کر دیتے ہیں، ایک دودھ کے گلاس کو 2 کر دیتے ہیں، یار روزے آنے والے ہیں. اور پھر سحری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہوئے دانت بھی کہتے ہیں حضور ہم چبانے کے لیے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، ابھی صرف تم ہاتھی کے دانت ہو، سو صرف دکھانے کے لیے ہیں. منہ میں رکھے اندر اندر اندر. وہ بھائی چبا لو یار. نہیں بھائی ٹائم نکلے گا. 1 گلاس دودھ، 2 گلاس دودھ، 1 ابلا ہوا انڈا، یہاں سے ابلا ہوا انڈا، 2 پراٹھے، 2 کپ چائے، 4 گلاس چڑھائے، اس کے بعد ڈکارے لی. اب فجر کیسے پڑھوں گا؟ امی کہتی بیٹا گھر میں پڑھ دے، چھوڑ جماعت کو. ہاں امی ٹھیک ہے. ادھر ہی یوں ٹیڑھی میڑھی سے سجدے مارے بستر پہ. پھر سارا دن ہمارا جو معمول افطار آئی ہلکی پھلکی، کہیں دور دراز بھوک کا کوئی ننھا سا شائبہ، لیکن وہ پورا سامنے پڑوسی ملک کی فوج، یہ جنرل، یہ کرنل، یہ لیفٹیننٹ، یہ سپاہی، یہ رنگروٹ، یہ فلاں، یہ ٹینک، یہ میزائل. کسی کا نام سموسہ ہے، کسی کا نام چاٹ ہے، کسی کا نام پکوڑے ہیں، کسی کا نام پھل فروٹ ہے، جی شربت. اب اس کے بعد جیسی سائرن بجا نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، ٹوٹ پڑو دشمن کی فوج پر. تک 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 سارا صفایا. ایک بھی پلیٹ دیکھا کہاں گئی؟ پڑوسی ملک کی فوج. سب حضرت کے شکم اطہر میں. لیکن یہ سوچا جب دشمن کو اتار لیا اندر کیا کرے گا؟ سوچو ذرا. وہ تو اندر تمہیں کاٹ پیٹ دے گا. پھر ہوتی ہے بدہضمی. پھر وہ کارمی نہ کھا لو جی، فلاں چورن کھا لو، یہ دے دو، حاجمولہ دے دو. پھر جاتے ہیں جب تراویح پڑھنے کے لیے تو دوسرے کے کندھے پہ تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ پڑوسی بیچارہ ہٹا رہا ہے، لیکن یہ پورا اکتساب فیض دیتا ہے کہ بیٹا فیض لو.
حضرت کا کندھا بھی لگ جائے گا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اسی میں ٹوٹی پوٹی سی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں واپس۔ کیسے نورانیت حاصل ہوگی؟ کم کھائیں۔ اگر آپ 2 روٹی کھاتے ہیں 1 روٹی کھائیں۔ اگر آپ کا سخت کام ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر اس میں بھی یہ ضرور کریں کہ فرض کر لیں کہ اگر آپ کو پوری روٹی کھانے کی حاجت ہے 4 لقمے چھوڑ دیں صرف اللہ کے لیے، تاکہ نفس مغلوب ہو۔ انشاءاللہ بقیہ نیکسٹ پروگرام نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ آپ کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔